توحید. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا وہ آگ میں داخل ہوگا. اور میں کہتا ہوں، یہ راوی کہتے ہیں، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے غلط اور باطل عمل ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں. ہر گناہ جو اس کے علاوہ ہو، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا، جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور اسی طرح اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو سزا بھگتنے کے بعد بھی نکال لیا جائے گا، سوائے شرک کے. کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، ناقابل معافی گناہ ہے. اور شرک کے بعد انسان گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے. اب شرک سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم جانیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں. اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. مشرک کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی چاہے اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، صدقہ خیرات کیا ہو، حج کیا ہو، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو سارے اعمال برباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے. تو شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے. ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو اس شرک سے بچو، کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس سے اور بھی خطرناک ہے. اس پر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے آپ سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں. یعنی لا علمی میں اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں. اب شرک کی بڑی اقسام ہیں دو، ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر. شرک اصغر جو ہے وہ نیت اور ارادے کا شرک ہے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بہترین ہوں. جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے، یعنی وہ میرے لیے نہیں ہے. پھر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تو پھر وہ لوگ ہی اس کا فائدہ دیں گے تمہیں. اے لوگوں، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے. تو نیت کی خرابی سے عمل قبول ہی نہیں ہوتے. اور یہ مت کہو یہ چیز اللہ اور رحم کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز رحم کے لیے، رشتہ داری کے لیے دی جاتی ہے اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ پھر رشتہ داروں کو دیتے ہوئے بھی اللہ کی رضا مد نظر ہو. اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے. یہ اللہ کے لیے اور تمہارے لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے ساتھ تم کو شریک کر رہے ہیں بیچ میں، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ صدقہ ہم اللہ کے نام پر اور آپ کے نام پر کر رہے ہیں، نہیں، صرف اللہ کے لیے. یہ جو ایصال ثواب کے لیے بھی ہم کچھ کرتے ہیں نا، تو کسی کے نام پر نہیں کر رہے ہوتے، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بس نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب کسی اور کو پہنچ جائے. اسی طرح دعا مانگنے میں شرک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے انسان مانگے، کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے. پھر اطاعت میں شرک، کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لے، جیسے نصارہ نے کیا تھا کہ انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جہاں علماء کی بات ہو یا کسی بڑے کی بات ہو، اس کو چھوڑ کر کس کی لینی چاہیے؟ صرف اللہ کی لینی چاہیے. اسی طرح تعویذ لٹکانا، پھر اسی طرح بدشگونی لینا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور باقی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں جیسے بتوں کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادت کا مستحق سمجھنا، اس کے آگے سجدہ کرنا یا اس سے دعائیں کرنا یا اس کے نام کی نظر و نیاز دینا یا اس کی قبر پر چکر لگانا اور حج کی طرح طواف کرنا یا اور اس قسم کے کام کرنا، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے.